मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामईन, यारान तरीक़त, अदब खुर्दगानी निगाह मोहब्बत, बादा कशाने मैं खाना ए शहादत, सूरह अल बकरा की एक आयत वाफी हदायत आपके सामने तिलावत की गई है। जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, वला तुकूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाएं, उन्हें मुर्दा मत कहो, बल अहयाउन, बल्कि वो लोग, वो अफराद जो अल्लाह की राह में कत्ल किए गए हैं वो जिंदा हैं, वो जिंदा हैं। वलकिन ला तशऊरून, लेकिन उनकी हयात का तुम्हें इल्म नहीं, उनकी हयात तुम्हारे शऊर से, फहमो इदराक से बाला है। तो शुहदा की जिंदगी को अपने शऊर, अपनी फहम, अपने इदराक के तराजू पर मत तोलो। शहजादाए गुलगु कबा, राकब दोष मुस्तफा, जिगर गोशाए सैयदा फातिमा ज़हरा, नूर नजर, मुश्किल कुशा, शेर खुदा हजरत अली उल मुर्तजा, अक्से जमाल मुस्तफा, शहीद दश्ते करबो बला, पैकरे सब्रो रजा, इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस आयत की जिंदा तफसीर हैं। इस आयत की जिंदा तफसीर हैं, जीती जागती तस्वीर हैं। इस राज से वाकिफ हैं जमाने वाले, इस राज से वाकिफ हैं जमाने वाले, जिंदा हैं मोहम्मद के घराने वाले, जिंदा हैं मोहम्मद के घराने वाले। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आखिर, शब्बीर तेरा नाम मिटाने वाले, शब्बीर तेरा नाम। इस आयत की जीती जागती तस्वीर सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की जात। हुसैन अब भी है जिंदा। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, हुसैन अब भी है जिंदा, करबला की खाक से पूछो। खुदाए लम यज़ल, या फिर साहिबे लोलाक से पूछो। अली असगर, अली अकबर, सखी अब्बास का दर्जा कसो नाकस से मत पूछो, कुराने पाक से पूछो। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाते हैं, शहीद कर दिए जाते हैं, उन्हें मुर्दा मत कहो,
بلکہ قرآن کی دوسری آیت اس بات کی، اس آیت کی اور بھی تفسیر کر رہی ہے. تفسیر قرآن بالقرآن، جہاں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو لوگ میری راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو. کوئی شخص اپنے دل کے اندر یہ خیال رکھ سکتا ہے، اس عقیدے کو پال سکتا ہے، اللہ رب العزت نے کہنے سے منع کیا ہے، لیکن دل کے اندر عقیدہ رکھنے سے منع نہیں کیا. تو اللہ رب العزت قرآن کی اس آیت کی تفسیر قرآن کی دوسری آیت کی ساتھ اس کی تفسیر کر رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے نہ تم نے مردہ کہنا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. تم نے فقط یہ نہیں کہنا کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ ان کی زندگی ایسی زندگی ہے کہ ان کے بارے میں موت کا گمان بھی نہیں کرنا، موت کا گمان بھی نہیں کرنا. بل احیاء عند ربہم یرزقون. وہ کیسے زندہ ہیں، ان کی حیات کیسی ہے، ان کی حیات کیسی ہے. عند ربہم یرزقون. اللہ رب العزت انہیں اپنے دست قدرت سے رزق دیتا ہے، اپنے دست قدرت سے رزق دیتا ہے. اللہ کے ہاں وہ رزق دیے جاتے ہیں. زندگی ثابت ہے حسین ابن علی کی. جب زندگی ثابت ہے حسین ابن علی کی، ہم موت نہ مانیں گے مدینے کے نبی کی. اور مل کر بولیں سبحان اللہ. قرآن ہمیں عقیدہ دے رہا ہے، اور عقیدے کا پہلا ماخذ قرآن ہے، پہلا مدار، پہلا مرجع قرآن ہے. اور قرآن ہمیں عقیدہ دے رہا ہے. کیا عقیدہ دے رہا ہے؟ کہ جو لوگ، جو افراد، جو شخصیات، جو انسان اللہ کی راہ میں اس کی طرف جاتے ہوئے اس کی راہ میں قتل ہو جائے، اپنی جان دے دے، وہ زندہ ہے. اور وہ افراد، وہ اولیاء، وہ انبیاء، جو وہ صلحاء، وہ اتقیاء جو راہ میں نہیں، اللہ رب العزت کی ذات کی معرفت حاصل کر کے، اس کی ذات کو پہچان کر، اس کی ذات تک پہنچ کر اپنی جان کو دیتے ہیں، بھلا وہ زندہ نہیں؟ قرآن عقیدہ دے رہا ہے جو راہ میں، جو اللہ رب العزت کی راہ میں فی سبیل اللہ ہے، فی سبیل اللہ ہے، جو اللہ کی راہ میں راستے منزل پر نہیں پہنچتا، ابھی منزل پر نہیں پہنچتا، راستے میں ہی اپنی جان دے دیتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ زندہ ہے. جو راستے میں جان دیتا ہے وہ زندہ ہے، جو منزل پر پہنچ جاتا ہے وہ زندہ کیوں نہیں؟ وہ زندہ کیوں نہیں؟ جب زندگی ثابت ہے حسین ابن علی کی، ہم موت نہ مانیں گے مدینے کے نبی کی.